الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، جن ایام سے اور جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رجب ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے گویا کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد یہ 7واں مہینہ گزر رہا ہے، اور آج ہمارے یہاں کے اعتبار سے رجب کی 13 تاریخ ہے، 13واں دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اسلامی مہینوں کے سلسلے میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی بعض احکام قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ کچھ مہینوں کے تعلق سے ذکر فرمائے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری شریعت نے جو اہمیت اور جو فضیلت کچھ مہینوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس امت کے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں ایسی گھڑ رکھی ہیں، بہت سارے رسم و رواج ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، بہت ساری تقریبات منائی جاتی ہیں، بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ اور کسی محقق نے ایک سروے کیا تھا کسی موقع سے کہ ہندوستان کے اندر یا بر صغیر ہند و پاک کے اندر جو غیر اسلامی تقریبات ہیں، جو غیر اسلامی تہوار ہیں، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں اسلام کے نام پر یہ ساری تقریبات منائی جاتی ہیں، جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ ہماری شریعت میں جو مشروع تہوار ہیں اور جو مشروع تقریبات ہیں، ان کی تعداد صرف اور صرف 2 ہوتی ہے۔ ایک تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر،
یہ شرعی تقریبات ہیں، شرعی تہوار ہیں، لیکن ان کے علاوہ مسلمانوں نے اتنی تقریبات اپنی جانب سے مقرر کی ہوئی ہے۔ لہذا اس مہینے کے تعلق سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں، دین اور شریعت میں ان کے کرنے کی کوئی گنجائش، کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ان امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رجب کا یہ اسلامی مہینہ ہے، 7واں مہینہ ہے، تو اس کا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان کے نام معلوم ہونے چاہیے، نام یاد ہونے چاہیے۔ یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تہذیب ہے، ہمارے دین کا یہ چیزیں حصہ ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہم سال کی تعین کرتے ہیں کہ سال شروع ہوا ہے یا درمیان میں ہے یا ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ آئیے، رجب ہر چیز کا نام ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ جس طرح سے میں نے اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ سے گفتگو کی ہو ربیع الاول کے سلسلے میں کہ اس کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے، مہینے کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے اور ذکر کی ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور جتنے بھی مہینے ہیں سارے کے سارے عربی زبان میں نام رکھے گئے ہیں۔ تو رجب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے رجب یرجب ترجیباً یا رجب یرجب رجباً۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی تعظیم کرنا۔ رجب تو ھذا الشہر، عرب لوگ بولتے ہیں کہ میں نے اس مہینے کی تعظیم کی، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ رجب فلان مولا، فلاں شخص نے اپنے مالک کی تعظیم کی۔ تو یہ مہینہ تعظیم والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اسی سلسلے میں ایک عالم نے لکھا ہے کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تعظیم والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے؟ کہتے ہیں سمّی لأنہم کانوا یعظمونہ۔ اہل عرب اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اس کی عظمت کے وہ معترف تھے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ وَلَا يَسْتَحِلُّونَ فِيهِ الْقِتَالِ، اور خصوصیت کے ساتھ جنگ و جدال اس مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ لڑائی، جنگ، لوٹ مار، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عرب کی روزی روٹی کا دار و مدار، ان کی معیشت کا دار و مدار، اس کی بنیاد بہت حد تک اسی لوٹ مار پر تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کیا کرتا تھا، جنگ کیا کرتا تھا، لوٹ مار کیا کرتا تھا، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو ان کے یہاں جو بھی قتل، خوریزی، جنگ، لوٹ مار، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں بند کر دی جاتی تھی کہ یہ محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو رجب کا نام دیا گیا ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہے، اسی کے ساتھ جو اس کے بعد والا مہینہ آتا ہے، شعبان آنے والا ہے، شعبان اور رجب دونوں کو ملا کر رجبین بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ تو نام کا مسئلہ رہا، اور اسی طریقے سے ایک وجہ تسمیہ لوگوں نے یہ بھی ذکر کی ہے، چونکہ یہ مہینہ جن ایام میں آتا ہے، اس مہینے میں اہل عرب کے یہاں کھجور پر پھل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھجور پر جو خوشے لٹکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، یا خوشہ جس شاخ میں ہے وہ شاخ ٹوٹ نہ جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھجور کے خوشے پر بہت زیادہ کھجوریں آ جاتی ہیں تو اس کو ضرورت ہوتی ہے سہارا دینے کی، ٹیک لگانے کی۔ ہمارے یہاں بھی لوگ آم کے باغات میں جب بہت زیادہ پھل آم کے درخت پر آ جاتا ہے تو لوگ نیچے سے
ٹیک لگا دیتے ہیں، سہارا لگا دیتے ہیں۔ لوگ اس مہینے میں کھجور کا موسم ہوا کرتا تھا تو کھجور کے درختوں کو ٹیک لگایا کرتے تھے، لہذا رجب کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کے تعلق سے کیا ہدایات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہوتی ہے، 12 مہینے، ان کی تعداد 12 ہے، ان کے نام بھی ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب سے مراد مفسرین نے لوح محفوظ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے حالات اور ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی میں یہ بات بھی ہے کہ مہینے کتنے ہوں گے، 12 تعداد اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، یعنی جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کسی شخص کو ان مہینوں کی تعداد میں کمی یا زیادتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، یہ تعداد 12 ہی رہے گی۔ اور لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، جس طرح انگریزی مہینوں کے سلسلے میں آتا ہے، انگریزی رومیوں نے جب اس انگریزی مہینوں کی ابتدا کی تھی ان کی تعداد 10 ہوا کرتی تھی، اور ابتدا سال کی مارچ سے ہوا کرتی تھی اور اختتام دسمبر پر ہوا کرتا تھا۔ لیکن بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اکٹھا ہو کر یہ رائے مشورہ کیا کہ ان مہینوں کو 12 کر دیا جائے، جنوری اور فروری کا اضافہ کر دیا گیا، اس لیے ان کی یہاں بھی تعداد مہینوں کی 12 ہو گئی ہے۔ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کبھی بھی مسلمانوں کو ان کی تعداد کم یا زیادہ کرنے کے سلسلے میں نہیں سوچنا ہے، 12 ہے تو 12 ہی رہنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 12 میں سے 4 مہینے کیا مطلب ہے حرمت والے؟ قابل احترام ہیں، ان کی عظمت ہے، اور کیسے عظمت ہے وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون کون سے اللہ کے رسول نے حدیث میں ذکر بھی فرماتی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ لگاتار ہیں تینوں۔ اور 1 مہینہ یہ جمادی الثانی یا جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے جو رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں جنگ قتال اسلام سے پہلے بھی منع تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا ہے بلکہ مزید اور ان کی حرمت میں اضافہ کیا ہے، اہمیت میں اضافہ کیا ہے، تاکید کی ہے مسلمانوں کو۔ کیا ہے تاکید؟ وہ آگے آ رہی ہے۔ کہا ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ مہینوں کی تعداد کا 12 ہونا اور ان میں سے 4 مہینوں کا حرمت والا ہونا، یہی درست دین ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ ان 4 مہینوں میں کیا کام نہیں کرنا ہے ہمیں۔ کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تمہیں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم تو عام ایام میں بھی منع ہے، حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان مہینوں کو چھوڑ کر باقی مہینوں میں ظلم اور زیادتی کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں اگر کوئی ظلم کرے گا اس کی سزا عام مہینوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ ہوگی۔ جو شخص بھی ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرے گا، توڑے گا، جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، یہ بھی ظلم ہے، اور کسی پر دست درازی کرے گا، ہاتھ چلائے گا، یا اپنی قوت و طاقت اور عہدے اور منصب کا غلط استعمال کرے گا، مس یوز کرے گا، یہ بھی ظلم ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی سزا جو عام مہینوں میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی شخص ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت سزا ہوگی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کن مہینوں سے گزر رہے ہیں, کن ایام سے گزر رہے ہیں, ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا ظلم قرآن نے جس چیز کو قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آپ سوچیے اس سے بڑی کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حق عبادت ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے, کسی بزرگ کو دے دیا جائے, کسی پیر کو دے دیا جائے, کسی ولی کو دے دیا جائے, کسی نبی کو دے دیا جائے. اور نہ جانے کتنے ایسے افراد ہمارے یہاں موجود ہیں اللہ رب العزت کا جو حق عبادت ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں, وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں, ان سے مرادیں پوری کراتے ہیں. یہ حق صرف اللہ رب العزت کا ہے. لہذا سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا اس مہینے میں اگر شرکیہ اعمال ہمارے درمیان پائے جائیں اور ہم ایسے اعمال انجام دیں. یہ مہینہ جس کی ابتدا حرمت سے ہوتی ہے, میں ذکر کروں کہ اسی مناسبت سے ابھی کچھ دن پہلے شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس ختم ہوا ہے. یہ کس مہینے میں آتا ہے؟ ہر سال آتا ہے. یہ کس مہینے میں آتا ہے؟ رجب کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور اگر میرے علم کے مطابق 6 رجب تک یہ عرس چلتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس عرس میں کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں لوگ نہیں, ہزاروں لوگ نہیں, معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے عرس میں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے. پوری دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آیا کرتے ہیں. وہاں ان کا اجتماع ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال قرآن نے منع فرمایا, نبی نے منع فرمایا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے, لیکن ہم وہی اعمال کرتے ہیں. آخر بزرگان دین کے مزارات پر اس طریقے سے اکٹھا ہونے کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی. کیا دعا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت نہ بنا دینا, ایسا بت جس کی عبادت ہونے لگے, عبادت کی جانے لگے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبر بھی بت ہو سکتی ہے, اس کو بت کا درجہ دیا جا سکتا ہے. جب نبی اپنی قبر کے سلسلے میں یہ فرمائے کہ میری قبر اللہ تعالیٰ اس درجے کو نہ پہنچ جائے, تو باقی جو ان سے نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کی قبریں بت ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں؟ نظام الدین اولیاء کا مزار ہو, معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہو, بختیار کاکی کا مزار ہو, یا بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار ہو, یہ سب ہمارے ارد گرد ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہزاروں سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں شرکیہ اعمال انجام دینے کے لیے. تو افسوس کا مقام یہی ہے کہ نبی منع فرمائے کہ ان قبروں کو بت نہ بنایا جائے, اپنے حق میں دعا فرمائے تو دوسروں کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کی قبروں کو بت بنا لیا جائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بت تو وہی ہے جو پتھر کی مورتی ہوتی ہے, وہی بت ہے. بزرگان دین کی قبریں, یہ مزارات, یہ بت نہیں ہیں. معاف فرمائیے گا, نبی کا ارشاد ہے یہ قبریں بھی بت کا درجہ اختیار کر سکتی ہیں. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر. اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی. کیوں کہا تھا یہ کہ میری قبر کے ساتھ ایسا نہ ہو اللہ رب العزت. اور آپ کی یہ دعا میں سمجھتا ہوں کہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اور جزائے خیر دے اللہ کے رسول کی قبر کے تعلق سے. جن لوگوں کا اقتدار ہے یا حکومت ہے یا کنٹرول ہے, وہاں جا کے کوئی شرک نہیں کر سکتا ہے.
جو چیز ہمیں اللہ سے مانگنی ہے وہ ہم اللہ کے رسول کی قبر پر جا کر نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ظاہری طور سے وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی شرکیہ عمل اللہ کے رسول کی قبر کے ساتھ نہ کیا جائے۔ کیوں آپ نے یہ فرمایا تھا؟ آپ کے سامنے تجربات تھے۔ حدیث کے آگے الفاظ ہیں لعن اللہ قوما، اللہ نے ایسے قوم پر لعنت فرمائی ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ وہاں قبروں کو جا کر سجدہ کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ یہود کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، نصارہ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں جا کے۔ اور ہمارے یہاں کوئی ایسا مزار نہیں ہے جہاں لوگ سجدہ نہ کرتے ہوں قبر کو۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے سجدہ کرتے ہیں، اور کرنے ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ساتھ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ کوئی اگر زیارت کے لیے چلے جائے، آپ یہی نظام الدین اولیاء کے مزار پر چلے جائیے، اگر آپ کمزور عقیدے کے انسان ہیں تو آپ سے وہ سجدہ کرا لیں گے وہاں پر۔ طواف کی شکل میں قبر کا طواف کرایا جاتا ہے، اور جب نکلتے ہیں تو وہ مجاور آپ کی گردن پکڑ کے زبردستی وہاں مزار میں داخل کر دیتا ہے کہ یہاں بزرگ صاحب کو سجدہ کیجئے، جو ہے یا پیشانی ٹیکیے۔ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ پیشانی ٹیکنے ہی کو سجدہ کہا جاتا ہے، سجدہ زبردستی کرایا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ ان رجب کے مہینوں میں ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان کھلم کھلا ظلم کرتے ہیں، کوئی ان سے کہنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ آئیے اور کیا ظلم ہوتا ہے، اور بھی ظلم ہوتے ہیں، وہ ساری طرح کے جنگیں بھی ہوتی، لڑائی بھی ہوتی ہے ہمارے درمیان ان مہینوں کے اندر۔ جبکہ مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ ان مہینوں کا اتنا ادب کرتے تھے، اگر ان کے باپ کا قاتل نظر آ جاتا تھا، یا بیٹے کا قاتل مل جاتا تھا، یا بھائی کا قاتل بھی اس مہینے میں اس سے ملاقات ہو جاتی، کہیں نظر آ جاتا تھا، تو بالکل اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اس مہینے میں لڑائی نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں جو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے؟ ہمیں بھی لڑائی نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اور ظلم، گناہ جو عام گناہ ہے صبح سے شام تک ہم کرتے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اس مہینے کی حرمت کو پامال کریں گے ان کے لیے سخت سزا رکھی ہے۔ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ آئیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اسی کے تعلق سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فی حجتی، اللہ کے رسول نے اپنے حج کے موقع سے خطبہ دیا۔ کیا فرمایا؟ فقال الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، اور اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اس دن جس حالت پر تھا۔ یعنی اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی تھی اور انتہا ذی الحجہ پر ہوا کرتی تھی، یہ ترتیب تھی اسلامی سال کی۔ لیکن عربوں کے یہاں یہ پریشانی تھی، یہ مشکل تھی کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں تقدیم اور تاخیر کیا کرتے تھے، آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ 3 مہینے مسلسل جنگ بند رکھنا ان کے لیے مشکل بات تھی، اس لیے کہ ان کی معیشت، ان کی روزی روٹی کا دار و مدار اسی لوٹ مار پر چلتا تھا۔ 3 مہینے جنگ سے باز رہنا ان کے لیے مشکل کام تھا، تو کیا کرتے تھے؟ محرم اور سفر، محرم حرام مہینہ ہے، سفر حلال مہینہ ہے، لہذا 2 مہینے گزرنے کے بعد محرم کو سفر کی جگہ کر لیتے تھے اور سفر کو محرم کی جگہ کر لیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اپنی لوٹ مار، جنگ، جو بھی کچھ ان کو کرنا ہوا تھا کر لیا کرتے تھے۔ یہ پریشانی تھی عربوں کی۔ اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا،
اور اللہ کے رسول نے اپنے حج کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر کو حج کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا 1 سال پہلے۔ حضرت ابوبکر نے جو حج کیا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں، وہ حج انہوں نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیا تھا۔ وہ جو تقدیم اور تاخیر کرتے تھے لوگ، اس کی وجہ سے سال کے مہینوں کی ترتیب بگڑ جایا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب حج کیا تو اپنی صحیح تاریخ میں، صحیح مہینے میں وہ حج آ گیا تھا۔ اس لیے آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ کسی کو محرم یا سفر یا کسی بھی مہینے میں آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے، اسی کو قرآن نے نسی کہا ہے کہ یہ اللہ کے مقرر کرتے ہوئے مہینے، ان کی ترتیب، اور لوگ اپنی مرضی کے مطابق کہ چلو جنگ کر لی جائے، اس کے بعد والے مہینے کو حرام کر دیا جائے، اس کو حلال کر لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، بندوں کے اختیار میں نہیں دیے۔ لہذا اللہ کے رسول نے اس لیے یہ بات فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد کہا السنۃ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، اور 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، اور 3 مسلسل ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَر، 4تھا مہینہ مضر کا رجب ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ ترتیب تاکید کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اب ان مہینوں میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس مہینے کے تعلق سے علماء نے اس مہینے کے 14 نام ذکر کیے ہیں۔ اس مہینے کے اور بھی نام ہیں، لیکن میں صرف ایک مہینے کے سلسلے میں اور ایک نام کے سلسلے میں آپ سے بس تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ اس مہینے کو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے مضر کا رجب قرار دیا ہے۔ مضر یہ قدیم قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے لوگ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ابن حجر نے لکھا ہے، مشہور محدث عالم ہے، کہتے ہیں اضافہ الیہم لأنہم کانوا متمسکین بتعظیمہ، اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ اس قبیلے کے لوگوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ اس مہینے کی تعظیم کے پابند تھے، اس کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے، بخلاف غیرہ، جبکہ اہل عرب کے دوسرے قبائل اس مہینے کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے یا اس کی حرمت کو توڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ آگے آ رہی فَيُقَالُ إِنَّ رَبِيَّةَ كَانُوا يَجْعَلُونَ بَدْلَهُ رمضان، لہذا ایک مشہور قبیلہ تھا ربیہ نام کا، وہ رجب کی جگہ رمضان کے مہینے کو حرام سمجھتا تھا، رجب کو وہ حرام نہیں سمجھتا تھا، وہ اس کی جگہ رمضان کا مہینہ مقرر کیا کرتا تھا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ فِي رَجَبْ وَشَعْبَانَ مَا ذُكِرَ فِي الْمُحَرَّمِ وَصَفَرِ، اور اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رجب اور شعبان کے ساتھ وہی سلوک کیا کرتے تھے جو وہ محرم اور سفر کے درمیان کیا کرتے تھے۔ محرم اور سفر میں سفر کو وہ مقدم کر دیا کرتے تھے اور محرم کو مؤخر کر دیا کرتے تھے۔ یہی سلوک بعض عرب قبائل رجب اور شعبان کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ رجب کی جگہ شعبان اور شعبان کی جگہ رجب کر لیا کرتے تھے اپنی مرضی سے۔ لہذا اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ اس قبیلے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک عام فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی ذکر فرما دیا یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں ہدایت یہ فرمائی کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے عام ایام ہم گزارتے ہیں وہ عام ایام نہیں ہے، ہمیں ظلم و زیادتی جتنی بھی طرح کا ظلم ہو سکتا ہے، ہر طریقے کے ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اس مہینے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں اس مہینے کے اندر، یا اسی طریقے سے مخصوص نماز اس مہینے
کی اہمیت کو سمجھ کر پڑھی جائے کہ اس مہینے میں یہ نماز پڑھی جائے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یا کچھ اذکار ہمارے پاس ایسے ہوں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اس مہینے میں خصوصیت سے کوئی ذکر کیا جائے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو یاد رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خصوصی فضیلت کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھیں، آپ اس مہینے میں عمرہ کریں، یا آپ اس مہینے میں کثرت سے نماز پڑھیں۔ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے مہینوں کے سلسلوں میں، شعبان کے سلسلے میں جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کثرت سے نفلی روزے رکھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے بارے میں یہ تو 30 روزے یا 29 روزے فرض ہیں ہر عاقل اور بالغ شخص پر، اور ان کے بعد نوافل بھی ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول سے مروی ہے یہ چیز، لیکن اس مہینے کے تعلق سے یا آپ کوئی خصوصیت کے ساتھ جانور ذبح کریں، اس کی بھی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، یا اور کوئی عبادت کی جائے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اما موضوع مکذوب، کچھ حدیثیں لوگ ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں او ضعیف شدید الضعف، یا حدیثیں تو ہیں لیکن سخت ضعیف ہیں، ان پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عمل کر سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس مہینے کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے وہ تاکہ ہم اپنی زندگی پر سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے ایام جو گزر رہے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ہم اس مہینے میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا تو نہیں ہے، یا اور جو ظلم کی شکلیں ہو سکتی ہیں، کسی کا حق تو ہم نے نہیں مارا ہوا ہے۔ لہذا ایسی کوئی ظلم اور زیادتی ہماری جانب سے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو صحیح باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله